سمجھ کر کے چلیں آپ، جب کوئی آدمی کسی کفر سے توبہ کرے، نفاق سے توبہ کرے، بڑے گناہ سے توبہ کرے، اس کی 4 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ فرماتا کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح محبت کر لو، صریح حجت کر لو؟ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی تمہارے اوپر پکڑ آ جائے تو پھر یہ کام کرتے رہو، اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ آگے رب تعالیٰ فرماتا منافقین جو ہے یہی کام کرتے تھے، ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، ڈسکس کرتے رہتے تھے، دین کے معاملات کو لے کر کے مذاق کرتے رہتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملات کو لے کر کے آپس میں ڈسکس کرتے رہتے تھے۔ قرآن کی آیتیں اتر گئیں، اللہ نے فرمایا منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور پھر تم دیکھو گے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اب یہاں توبہ کی اہمیت بیان کی جائے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر وہ مومنین کے ساتھ ہوں۔ 4 چیزیں توبہ کے لیے بیان کی گئی ہیں یہاں پہ، سمجھ کر کے چلیں آپ، جب کوئی آدمی کسی کفر سے توبہ کرے، نفاق سے توبہ کرے، بڑے گناہ سے توبہ کرے، اس کی 4 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تابو، توبہ کرے۔ توبہ گال پہ تھپڑ مارنے کا نام نہیں ہے، توبہ لفظ ہے رجوع کرنے کا۔ رجوع کا مطلب ہے جس کام کو کیا تھا اس سے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرے کہ میں نے غلط کیا تھا اور چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا، یہ توبہ ہے۔ کان پکڑنا، گلے گال کو تھپڑ مارنا یہ کوئی ضروری نہیں بھی کیا، تم نے سوئے سوئے دل میں ارادہ کر لیا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں باز آتا ہوں، یہ توبہ ہو گئی، یہ تمہاری توبہ ہے۔ سجدے میں گر گئے، اے اللہ مجھے افسوس ہے کہ میرے سے غلط کام ہو گیا، تم نے اپنی غلطی سے توبہ کر لی، بس یہ توبہ ہے۔ توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، جہاں تھے تم وہاں سے پلٹ آئے۔ نمبر 1، توبہ کے بعد کیا کیا کرنا ہے؟ وہ اصلحو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پھر سنوارنا ہوگا تمہیں، مومنین کے ساتھ اگر بیٹھنا ہے تو سنوارنا ہوگا۔ اسی لیے اس آیت کے ذریعے سے مفسرین فرماتے ہیں کوئی اگر توبہ کرتا ہے کسی چیز سے فوراً اس پر اعتبار مت کرو، 6 مہینے انتظار کر کے دیکھو کہ سنورا کہ نہیں سنورا، اپنے آپ کی اصلاح کیا کہ نہیں۔ میاں آج چھوٹی چیز تھپڑ مار لیا، توبہ 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 توبہ، اور اس کے بعد پھر کل دیکھا تو پھر وہی ہے۔ کبھی کبھار جو سچی توبہ نہیں کرتا ہے وہ آدمی چند دنوں کے بعد پھر واپس اسی گناہ میں چلا جاتا ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ 6 مہینے اس کا انتظار کریں، 6 مہینے اس کا انتظار کریں، دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی یا نہیں۔ کچھ لوگ صرف شادی کے لیے توبہ کر لیتے ہیں، صرف شادی کے لیے ایمان لے آ رہے ہیں، یہ بھی معاملات ہے۔ تو یہاں پر بھی حکم ہے، ٹھیک ہے ایمان لائے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں۔ کوئی لڑکی ایمان لے آئی، کوئی لڑکا ایمان لے آیا، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو حکم تو یہ ہے کہ 6 ماہ اس کا انتظار کرو، دیکھو کہ حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا کہ نہیں۔ ارے ادھر صبح توبہ کیا، دوپہر میں نکاح کی محفل بیٹھ گئی، پھر شام میں پتہ چلا کہ ہو گیا، اب واپس چلو اپنے دھرم میں، یہ تو دھوکہ دینا ہوا۔ تو اصلاح کرنا اپنے آپ کی، یہ توبہ کی دوسری منزل ہے۔ تم ایمان والوں میں کب شامل کیے جاؤ گے؟ پہلے نمبر پر توبہ، دوسرے نمبر پر اپنی اصلاح۔ وہ یوں ہی سمجھ لیں زخم ہو گیا تھا، ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا، پھوڑی ہو گئی تھی، پھٹ گیا، گئے ڈاکٹر کے پاس، کس کام کے لیے؟ علاج کے لیے۔ اب وہاں 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں، پہلے تو اس کو صاف کر کے وہ پٹی باندھے، پہلے تو صاف کر کے پٹی باندھے، اس کے بعد پھر دوائی بھی دے کہ جو کمزوری آئی ہے وہ دور ہو سکے۔ دونوں میں خالی ایک ہی کیا، خالی دوائی لے کر کے آیا، زخم کو نہ پوچھا نہ کچھ نہیں، تو زخم تو باقی رہا اور دوائی کھا رہے ہو، یا زخم کو تم نے سب پوچھ دیا لیکن دوائی کھائی نہیں، تو بھی چنگا ہونے میں، بھلا ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ گناہوں سے توبہ کر لیا، پٹی باندھ لیا، اصلاح کرنے کے لیے نمازوں کی کثرت کرو، خیرات کی، یہ گولی کا کام کرے گی، تمہارے جسم کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اب دارالحرب ہے، ہمارے ہاں تو اسلامی نظام ہے نہیں، یہاں اگر جیسے بھیانک گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ جیسے زنا ہو گیا کسی سے، اسلامی ریاست ہوتی تو اسے تو سنسار کرنے کا حکم ہے نا۔ غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جائے گا، یہ اسلامی سزا ہے۔ یا چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ معاملات ہیں۔ لیکن آپ دارالحرب میں ہیں، یعنی یہاں اسلامی نظام نہیں، آپ سے ایسا گناہ سرزد ہوا تو اب کیا ہے؟ اس کے لیے اسلام نے یہ نظام رکھا ہے کہ تم سب سے پہلی چیز توبہ کرو، توبہ کرو،
اس بھیانک گناہ سے توبہ کرو۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کرو۔ اصلاح کس بات پر؟ پہلے سے زیادہ نمازوں میں آؤ، نفل کی کثرت کرنے لگ جاؤ، خیرات کرو، صدقہ دو، محفلوں میں بیٹھو، تسبیح ہاتھ میں لے لو، کیونکہ جو ڈیمیج کیا تم نے اپنی روح کو، اس کو اتنا بینڈیج تو لگانا ہی پڑے گا، اس کی اصلاح تو ضروری ہے۔ تو جس سے گناہ سرزد ہوئے وہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو دو چیزیں پہلے سمجھ لیں، ایک تو سچے دل سے توبہ کرنا یعنی باز آنے کا ارادہ کر لینا، دوسری اس پر نیکیوں کی کثرت کرنا، تب جا کر کے وہ توبہ کا پھل تمہیں ملے گا۔ ہاں بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے دیہاتوں وغیرہ میں وہ لوگ کسی لڑکے اور لڑکی کے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ یہ غیر شادی شدہ تھے اور چلے گئے اور ساتھ میں رات بتا کر کے آئے تو ان کو پکڑ کر کے جماعت والے بٹھاتے ہیں، اسلامی سزا ہے نہیں، آپ دے نہیں سکتے۔ اور بعض دیہاتوں میں نے دیکھا ہے کہ جھاڑو لے کر کے اس کو مارتے ہیں یا ٹاول کو لپیٹ کر کے اس کو مارتے ہیں۔ یہ مذاق کر رہے ہو اسلامی نظام کا؟ مذاق ہے اسلامی نظام کا؟ وہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے اترا تھا قرآن پاک میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی اپنی بیوی کے بارے میں کہ وہ شیطان کے پاس گئی تھی، اگر میں صحیح ہو جاؤں تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ آپ صحیح ہو گئے، 100 کوڑے مارنے والے تھے، لیکن وہ بیوی بڑی نیک شعار تھی۔ اللہ نے حکم فرمایا جبرائیل امین کو، جاؤ ایک جھاڑو جس میں 100 کاریاں ہوں وہ ایوب کو دے دو اور کہو کہ ایک بار اس سے اپنی بیوی کو مارے، ان کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ قرآن میں ہے۔ وہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے یہ بات اتری تھی۔ تو میں نے کسی گاؤں کے متولی صاحب کے متعلق یہ سنا کہ وہ بھی 100 کاڑیوں کی جھاڑو لے کر کے اس لڑکے کو مارتے ہیں جو لڑکی کو بھگا لے جاتا ہے، اور کہتے ہیں 100 کوڑوں کے برابر ہو گیا، اور اگر 100 کوڑے مارو گے تو پھر اگلا دن آپ کے کوڑے پڑنے کا آ جائے گا۔ یہاں نہیں مار سکتے، یہاں صرف یہ ہے کہ سچی توبہ کی اسے تلقین کی جائے، رو رو کر کے تو توبہ کرے، اس کے بعد اپنی اصلاح کرے۔ اپنی اصلاح کیسے؟ نیکیوں کی کثرت کرے۔ پہلے نماز کم پڑھتا تھا تو اب زیادہ کر لیں، نفل نہیں تھے تو نوافل کی زیادہ تعداد کر لیں، درود مبارکہ آیت کریمہ کا ورد زیادہ کرے۔ یوں ہی سمجھ لیں کہ بیماری کے بعد جب آدمی اٹھتا ہے تو اسے ٹونک لینی پڑتی ہے، اچھی غذا دینی پڑتی ہے تاکہ اس کی جو گری ہوئی صحت ہے وہ جلدی صحیح ہو جائے۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کی روح اسی طرح بیمار ہوتی ہے، توبہ کے بعد اسے ٹونک دینے کے لیے نیکیوں کی کثرت ضروری ہے، وہ نوافل کی کثرت کرے۔ نمبر 3 وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لے۔ یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اس پر ہی بہت گھنٹوں تفسیر ہو جائے گی۔ یہ قرآن پاک میں گزر وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، چوتھے پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، اور یہاں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ آسمان سے کوئی چیز لٹک رہی ہے کہ اس کو پکڑ کر کے جھولتا رہے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اللہ کی رسی، مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں۔ قرآن پاک اللہ کی رسی ہے، اسے جو تھام لیا گویا کہ وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی رسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھام لیا، ان کی تعلیمات کو، وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا ہے۔ اہل بیت اطہار جو رسول اللہ کی آل ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رسی ہیں، ان کو جو تھام لیا وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ اہل اللہ جو ہیں، اولیاء کاملین، یہ اللہ کی رسی ہیں، ان میں سے کسی کو اس نے تھام لیا وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ تو توبہ کرنے کے بعد اور دو چیزیں ایکسٹرا ہو گئی، ایک اصلاح، دوسرے نمبر پر اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، یعنی قرآن لے لو۔ قرآن کو لے لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکڑ کر کے زندگی بھر رہے، قرآن کی تعلیمات پر چلے، قرآن سے لگاؤ اور محبت بڑھا لے، اور اس کی تلاوت کثرت سے کرے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کر لے، وہ اللہ کی رسی ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں، میں آپ سے کہتا ہوں، یہاں میرے پاس ایک رسی ہے، ایک اس کا سرا، ایک کونا میرے پاس ہے، ایک باہر، اور آپ نے اس رسی کو پکڑ لیا، اور جب میں رسی کھینچوں تو سیدھے آپ کس کے پاس آئیں گے؟ میرے پاس آ جائیں گے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یعنی اللہ رب العزت کی جو رسی ہے وہ خود خدائے قدیر و جبار کے دست قدرت میں ہے، اور اس رسی کا ایک سرا، ایک کونا دنیا میں ہے، وہ رسول پاک کی شکل میں ہے، اہل بیت اطہار کی شکل میں ہے، قرآن عظیم کی شکل میں ہے۔ ان کو جس نے پکڑ لیا، جب رب تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو کھینچے گا تو تم وہیں جاؤ گے جہاں یہ اس رسی کا دوسرا کنارہ ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے اس کی رسی کو تھام لینا، یعنی
اہل اللہ اولیاء کاملین سے وابستہ ہونا، قرآن پاک سے اور رسول پاک کی زندگی سے وابستہ ہونا۔ 3 چیزیں میں نے گنا دیا توبہ کے لیے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، چوتھی چیز ہے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، پیورٹی والا دین۔ یہ وہی شادی کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، جو شادی کے لیے دین میں آئے تو اللہ فرمانا نہیں، اللہ کے لیے دین میں آؤ، اللہ کے لیے توبہ کرو۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ بھائی بہت زیادہ آوارہ گردی کرتا تھا، میں تو بیٹی نہیں دوں گا اس کو، کہا 4 لوگوں کو لے آؤ، میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ 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 توبہ، ہو گئی توبہ۔ اس کے بعد اس کی بیٹی کو لینے کے لیے تم نے 4 لوگوں کے پاس توبہ کیا۔ میرے عزیزوں، اب توبہ کے اصول آپ سیکھ لو۔ اس نے توبہ کس کے لیے کیا؟ ایک خاتون کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کے لیے آ جاؤ، یہ آج تیرے نکاح میں ہے، کل پھیکی پڑ جائے گی، لیکن اللہ رب العزت تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ جیسے ہجرت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کا ثواب بے حساب ہے۔ ہجرت کا مطلب ایک وطن چھوڑ کر کے دوسرے وطن گئے، جیسے مکہ چھوڑ کر کے صحابہ مدینے گئے تھے، کس کے لیے گئے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گئے تھے۔ ایک صحابی جو ہے وہ مکہ سے نکلے، ان کی منگنی ہوئی تھی مدینے کی لڑکی سے، مدینے کی ایک لڑکی سے ان کی منگنی ہوئی تھی۔ وہ سفر کر کے آ گئے، انہوں نے سوچا شادی بھی ہو جائے گی، ہجرت بھی ہو جائے گی، ثواب کا ثواب ہے، گھر کا گھر بھی ہے۔ شادی ان کی مدینے میں ہونی تھی، سسرال مدینے میں، اور مکہ سے ان کو ہجرت کرنے کا ثواب بھی لینا تھا، لیکن وہ ہجرت کر کے آئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، جس کی ہجرت جس غرض سے ہوئی اسی غرض میں مانی جائے گی۔ جو اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے اس کا ثواب بے حساب ہے، اور جو شادی کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے تو یہ شادی کا ہی مانا جائے گا، یہ شادی کا۔ بعض لوگ ہجرت کر کے مائگریٹ کر کے دوسری کنٹریز میں آج گئے ہوئے ہیں، وہ اپنی روزی روٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس ہجرت کا ثواب نہیں ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی ہجرت کیا ہے تو اس کا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ مثال کے طور پر برما کے لوگ جو ہجرت کی ہیں، ان کے اوپر آفتیں تھیں، مصیبتیں تھیں، اور ان کے اوپر دین تنگ کر دیا گیا تھا، اور وہ وہاں سے گھر چھوڑ کر کے ہجرت کر کے اگر کسی دارالاسلام میں گئے ہیں تو ان کو وہی ہجرت کا ثواب ہوگا جو صحابہ نے ہجرت کی تھی۔ یہ ثواب ہے کیونکہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کی۔ اس بات کو سمجھیں۔ 4 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں توبہ کے متعلق۔ جو لوگ ایمان والوں کے ساتھ اٹھایا جانا اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، وہ سب سے پہلی چیز اپنی پرانی چیزوں سے، نفاق تھا یا کفر تھا یا بھیانک گناہ تھے، پہلی چیز توبہ کرے۔ دوسری چیز اصلاح کرے، یعنی جو ڈیمیج ہوا تھا اس کو صحیح کرے۔ کیسے؟ نیکیوں سے، نمازوں سے، تسبیحات سے۔ نمبر 3، اللہ کی رسی کو پکڑ لے۔ یہ نہیں کہ خالی تو مسجد میں بیٹھ گیا اور یہ سوچا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں، بولتے ہیں نا بعض لوگ، میرا دین کامل ہے، کسی پیر اس طرح کے جملے لوگ اپنے ماڈرنزم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل اللہ کے قریب نہیں جانا چاہتے، اللہ والوں کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، تم اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ اگر تمہاری ضرورت نہیں تھی تو اللہ نہیں فرماتا کہ ان بندوں کے ساتھ رہو، یہ اللہ کی رسی ہے، ان کی صحبت میں اپنا وقت گزارو، ان کی تعلیمات میں اپنا وقت گزارو۔ نمبر 4 ہے اپنے دین کو خالص کر لینا، پیورٹی، یعنی توبہ کیا ہے تو کسی دنیاوی غرض سے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تمہارا خدا میرے قدموں کے نیچے ہوتا ہے۔ سب ظاہر سی بات ہے، جیسے ایسا جملہ سنا تو اٹھ کر کے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے کہ آدمی کافر ہو گیا۔ شیخ اعظم ہیں یہ حضرت محی الدین ابن عربی، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں، تصوف میں آپ کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ لوگ اٹھ کر کے ادھر سے ادھر چلنے لگ گئے کہ ایسے ایسے جملے بول رہے ہیں، یہ محی الدین ابن عربی کو ہو کیا گیا؟ خدا پیروں کے نیچے ہوگا؟ کفریہ جملہ ہے۔ سب تو چلے گئے، 2 باقی رہ گئے۔ جو مخصوص مریدین میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور جو جملے سنے ہم کو بھی کانوں پر یہ وزن لگ رہے ہیں، لیکن کیوں کہا آپ نے ایسا؟ اس کا کچھ معنی ہے؟ آپ جیسے عظیم المرتبت بزرگ سے ایسا جملہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان سب کو بھی تو یہ پوچھنا چاہیے تھا میرے بولنے کا مطلب کیا ہے۔ فوراً بدگمانی کیا اور بھاگ گئے۔ تم 2 باقی رہ گئے، میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا تھا۔ کرسی پر بیٹھے تھے اور چٹائی نیچے بچھی ہوئی تھی یا قالین بچھی ہوئی تھی جس پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے ان 2 مریدین سے کہا یہ چٹائی اٹھاؤ،
چٹائی اٹھائی تو دیکھا وہاں پر سونے کے چاندی کے سب سکے رکھے ہوئے تھے جو شیخ محی الدین ابن عربی کے پیروں کے نیچے تھے. کہا وہ جتنے آئے تھے وہ اسی کی عبادت کرتے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہوتا. وہ خواہشات کے پجاری ہیں. میں نے اللہ نہیں کہا، اللہ رب العزت وہ قادر مطلق ہے. میں نے کہا جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم خدا بنائے رکھے ہو، وہ میرے پیروں کے نیچے ہوتا ہے. اور حقیقت ہے میرے عزیزوں، جنہوں نے خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کیا، در حقیقت وہ اپنا خدا بنا چکے ہیں. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو بندہ ضدی طبیعت کا ہوتا ہے چاہ لیتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے تو چاہیے، یہ مجھے چاہیے تو چاہیے؟ یہ جو ضد ہے اپنی خواہش کو پوری کرنا، یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم اس وقت تک پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بنا دو گے. حضور کے قدموں میں لا کر اپنی ہر خواہش کو قربان کرنا ہو. یہ نہیں کہ میری چاہت تو ایسی ہے، میں خواہش ایسی رکھتا ہوں لیکن شریعت ایسا کہتی ہے. یہ جب ٹکراؤ آیا تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان آیا ہی نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو. مومن وہ ہے جہاں دنیا کی ساری خواہشات وہ حضور کے قدموں پر قربان کر دیتا ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی. اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں ان نوجوانوں سے جن کو کچھ نصیحت کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دی جائے. یہ ابھی تو ہماری لائف ہے، ہماری اپنی لائف کو ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے. نادان، کس نے کہا کہ تیری اپنی لائف ہے؟ تیری لائف ہے کہاں؟ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جو خواہشات کو لا کر کے حضور کے قدموں پر رکھ دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرے عزیزوں، وہ پھر آ کر کے یہ کہتا ہے اپنی خواہشات، اپنی طبیعت جہاں سب مر جاتی ہے آدمی کی، اس کی اپنی کچھ نہیں ہوتی، تب اس مومن کی زبان سے یہ نکلتا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے. اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. اپنی خواہش ہوگی تو میں کرتا رہے گا، اور جتنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا دنیا اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی، اور نہ ہی دنیا اس کو کبھی سیراب ہونے دے گی، کبھی پیٹ بھرنے دے گی ہی نہیں. وہ بھوکا ہی رہے گا، وہ پیاسا ہی رہے گا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات کا غم ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا. آپ نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ غم کیوں ہے؟ تو آپ خاموش رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو آج ہم سب کے لیے سبق ہے میرے عزیزوں. فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن. اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا. وما ترزق یأتک. جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ آ کر رہے گا، وہ تیرے پاس آ جائے گا. غم کب بڑھتے ہیں انسانوں کے؟ ہمارے اندر جو ٹینشن جس کو آپ کہہ رہے ہو، فرسٹریشن کہہ رہے ہو، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں کب آتی ہیں؟ جب یہ اپنی لو اور اپنی خواہشات دنیا سے لگاتا ہے. خالق سے اگر لگاتا ہے تو پھر اس کے غم نہیں بڑھتے، بلکہ غموں کا مداوا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ٹینشن فری جینا چاہتے ہو تو انسانوں سے امیدیں کم کر لو، اللہ کی ذات سے یقین بڑھا لو، اس کی ذات سے یقین بڑھاؤ. ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں جس سے ہم ملتے رہے، جس سے کچھ خواہشیں رکھتے رہے یا جس کے متعلق کچھ امیدیں وابستہ کر رکھی، یہاں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر انسان کا غم بڑھتا ہے، انسان مغموم ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات سے جو وابستہ ہوا اور وہاں جو آس لگایا وہ ہر دن بشاشت کے ساتھ جیتا ہے، یقین کے ساتھ جیتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، یہاں جس نے بھی اپنے خواہشات کو دنیا کے ساتھ لگایا ہے اسے کم کرنا ہے. لا تکثر ہمک ما یقدر یکن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے غموں کو زیادہ مت کر، جتنا لکھا ہے اتنا تجھے مل کر رہے. اس دار فانی میں، اس عمل کی دنیا میں ہم نے اپنے بہت ساری چیزیں پھیلا رکھی ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں موبائل کو، اب سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور کبھی کبھار یہ اسٹک بھی ہوتا ہے. اچھی کمپنیوں کے موبائل بھی اسٹک ہو جاتے ہیں، یا تو کبھی بہت زیادہ بیٹری گرم ہو جاتی ہے اور موبائل بھی گرم ہونے لگتا ہے. پھر اس کا حل کیا ہے؟
ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں موبائل کبھی ہینگ ہو رہا ہے یا کبھی بہت بیٹری گرم ہو رہی ہے، اس کے ریزن کیا ہے؟ تو وہ ایکسپرٹ یہی بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر اوور لوڈ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اس میں ڈاٹا جمع ہو چکا ہے اور پھر بیک گراؤنڈ میں ایکٹیو ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے بیٹری ہارمفل ہے، بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے، یا تو پھر ایک ساتھ کئی چیزیں اس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں تو اس کا پروسیس کم ہو جاتا ہے، اسٹک ہو جاتی ہے۔ یہ تو موبائل ہے جو تمہیں سکھا رہا ہے۔ یہی چیز ہے دنیا کے ہمارے اس لائف میں، ہماری زندگی میں بہت زیادہ چیزیں اگر دماغ میں آ جاتی ہیں تو پھر دماغ گرم بھی ہو جاتا ہے اور اسٹک بھی ہوتا ہے، ہر چیز سوچنے سے بھی عاری ہو جاتا ہے، صحیح طریقے کے فیصلے نہیں لے پاتا۔ اچھا نقصان کیا ہے اس کا؟ سیم ہم نے موبائل ایکسپرٹ سے بھی پوچھا، جب موبائل بہت زیادہ گرم ہونے لگے یا اسٹک ہونے لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اس کے ریڈیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وقت اور یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، جو استعمال کر رہا ہے اس کے دماغ پر بھی اثر کرے گا، آس پاس کے لوگوں پر بھی اثر کرے گا۔ ایک موبائل کے اوپر اگر زیادہ لوڈ آ جائے تو اس کے ریڈیشن آس پاس سب کو خراب کرتے ہیں۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ تمہارے دماغ کے اوپر اگر غم زیادہ بیٹھ گئے اور بہت زیادہ دماغ حاوی ہو گیا تو خود کا تو نقصان کرو گی ہی، آس پاس جتنے ہیں سب کا نقصان کرو۔ تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ بھی پریشان، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے سب اس پہ حال ان سب چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ کہا گیا موبائل کو آف کر دو، ڈیٹا کم کر دو، اس کے اندر سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دو، پھر یہ اپنے نارمل حالت میں آ جائے گا۔ سیم آپ کے لیے بھی ہے، دماغ میں دنیا کے بہت سارے فطور بھرے ہو تو تھوڑی چیزیں ڈیلیٹ کر دو، تھوڑے دنوں کے لیے اپنی اس ایکٹیو لائف کو روک دو اور آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور آنکھ بند کر کے اس کی طرف لو لگاؤ، اس لیے کہ ہماری بیٹری جو چارج ہوگی وہ خالق کائنات سے ہی ہوگی، بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کی زندگی کس چیز سے چلتی ہے۔ اور اسی لیے کہا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کے ذکر سے کئی دن تک غافل ہوتا ہے تو مردہ لاش ہے جو چل رہا ہے، بازاروں میں جو چل پھر رہا ہے، ذکر الہی نہیں کرتا تو اس کی روح ختم ہونے کے قریب آئی ہے، یہ زندہ لاش ہے۔ یہاں زمانے ہو گئے، مہینوں بیت گئے، برسوں ہو جاتے ہیں، کتنے دن ایسے ہیں آپ نے اللہ کے ذکر کے لیے الگ سے وقت نکالا ہو؟ کہاں ہے وقت؟ نماز بھی ایسے پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے اوپر سوار تھی، جلدی سے ہٹا دی اور بھاگ گیا۔ نہیں میرے عزیزوں، ہماری روح جب بیمار ہوتی ہے، ہماری روح کو جب بھوک لگتی ہے تو اللہ کے ذکر سے اس کا علاج بھی ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی ملتا ہے، لیکن ہم رزق دیتے ہی نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہماری باڈی کو، صبح ناشتہ نہ کرو، دوپہر میں کھانا نہ کھاؤ تو شام تک ہمارا جسم ہچکولے لینے لگتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جسم 2 وقت کے کھانے کو چھوڑنا برداشت نہیں کر پاتا، کمزوری آ جاتی ہے، جسم کو بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانا دینا اسے ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہماری جو روح بنایا ہے، روح کو بھی رزق کی ضرورت ہے، اور روح کا رزق کیا ہے؟ روح کا کھانا پینا کیا ہے؟ کاجو بادام میوے پستے کھا کر کے روح کو طاقتور نہیں بنا سکتے۔ فرمایا گیا روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے اور روح کمزور نہیں رہتی، طاقتور بن جاتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، پھر میں خلاصتاً یہ بات کہوں گا کہ ہم نے دنیا میں اتنی ساری چیزیں پھیلا لی ہیں، اتنے سارے، جس کی وجہ سے غموں کا بوجھ ہمارے دماغ پر طاری ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا جب ساری چیزیں چھوڑ کر کے فوراً بھاگنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ روح نکلنے کے وقت اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، سب کے لیے نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی روح نکلنے کے وقت درد زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے مرنے کے وقت۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ یہ روح جو ہے اس کی ساری بنائی ہوئی چیزوں میں اٹکی ہوئی ہے، اس کی اولاد میں بھی ہے، اس کے مال میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے جائیداد میں بھی لگی ہوئی ہے۔ روح جب نکل رہی ہوتی ہے ان سب چیزوں سے بھی نکل رہی ہے، جہاں جہاں اس کی خواہشات لگی ہوئی تھی سب جگہ سے کھینچا جا رہا ہے، تو درد بڑھتا چلا جاتا ہے، تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہو، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آپ کے وصال کا وقت آیا، حضور نے اپنی بیویوں کو بلایا، ازواج مطہرات کو بلایا اور پوچھا کہ کس کے پاس کتنا سونا ہے، کتنا زیور ہے۔ ازواج مطہرات نے کہا میرے پاس اتنا ہے، ان کے پاس اتنا ہے، سب نے اپنے چاندی سونے کے زیورات لا کر پیش کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیویوں، اے میری ازواج، اگر تم چاہو تو یہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دو،
اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دو، خیرات کر دو۔ بیویوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج سے سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے لیے ناجائز ہو گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زینت تو تمہارے ہی لیے ہے، سونا اور چاندی تمہارے لیے ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں میری زندگی کا آخری وقت آ گیا، میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ میرے گھر میں سونا چاندی کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا نہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں فقیر اٹھایا جاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جاؤں کہ میرے گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی نہ ہو، سونا اور چاندی، مال و دولت۔ کیونکہ میرے عزیزو اسی سے اندازہ کرو انسان اپنی خواہشات میں اتنا گھر جاتا ہے کہ اس سے نکلنا